اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں کسی علاقے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ انتہائی نیک اور انصاف پسند تھا، اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا اور رعایا کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا احترام کرنا اپنا فریضہ سمجھتا تھا۔ اب اس بادشاہ کی ایک اور اکلوتی بیٹی تھی اور اس کا نام شہزادی نگار بانو تھا۔ شہزادی نگار بانو انتہائی حسین و جمیل تھی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ شہزادی اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھ اس پر ٹھہر جاتی تھی، جو کوئی اسے دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ بچپن میں شہزادی اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ لوگ شہزادی کے حسن کی تعریف کیے بغیر ہرگز نہ رہ سکتے تھے، لیکن بعد میں شہزادی کو ایک ایسا عیب لگا جس کی وجہ سے شہزادی سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب لوگ شہزادی کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ بات یہ تھی کہ شہزادی ایک ٹانگ سے لگڑی تھی اور یہ صحیح طرح سے چل نہیں سکتی تھی۔ اس وجہ سے جب بھی یہ چلتی تو لوگ اس کو لنگڑا کر چلتا ہوا دیکھتے تو اس سے نفرت کرنے لگتے، کیونکہ اس ٹانگ کی وجہ سے شہزادی اپنی صحیح طرح سے چال برقرار نہیں رکھ سکتی اور پھر چلتے ہوئے بہت بدصورت لگتی تھی۔ بادشاہ کو پہلے بھی اپنی شہزادی بیٹی سے بہت محبت تھی اور لگاؤ تھا، لیکن جب شہزادی کو عیب لگ گیا تو شہزادی کی اور زیادہ خاطر مدارت ہونے لگی اور بادشاہ ہر طرح سے شہزادی کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا اور ہر خواہش پوری کرتا، کیونکہ اب محبت بڑھ چکی تھی۔ بادشاہ اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی بیٹی کو عزیز رکھتا تھا، لیکن یہ بات شہزادی میں پیدائشی طور پر نہیں تھی۔ پہلے تو وہ بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت تھی۔ بعد میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے شہزادی کو اپنی ایک ٹانگ سے ہاتھ دھونا پڑا، اور وہ بات دراصل یوں ہوئی کہ ایک مرتبہ شہزادی اپنے بچپن میں اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ اپنے محل میں کھیل رہی تھی۔ تبھی اچانک کھیلتے کھیلتے شہزادی کی نظر ایک چھوٹے سانپ پر پڑی۔ یہ چھوٹا سانپ کا بچہ دیکھ کر شہزادی کی ساری سہیلیاں ڈر گئیں اور وہاں سے بھاگ گئیں، لیکن شہزادی بہادر تھی اور دلیر تھی۔ اس نے وہیں کھڑے رہ کر سانپ کو مارنا چاہا اور یہ آگے بڑھی، اور اس نے اپنی دائیں ٹانگ آگے بڑھا کر سانپ کے چھوٹے بچے کے سر پر رکھ دی اور شہزادی نے پاؤں سے اس سانپ کو کچل ڈالا۔ اب یہ سانپ کا چھوٹا بچہ تو مر گیا اور شہزادی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب صبح کو شہزادی اٹھی تو شہزادی کی وہ ٹانگ کہ جس کی وجہ سے اس نے وہ سانپ کے چھوٹے بچے کو کچلا تھا وہ زائل ہو چکی تھی۔ شہزادی اپنی اس ٹانگ کو حرکت نہیں دے سکتی تھی اور شہزادی اپنی وہ ٹانگ کھو چکی تھی۔ اس وجہ سے شہزادی لنگڑا کر چلنے لگی۔ اب شہزادی کا باپ بادشاہ تھا، اس کے پاس بڑے بڑے معالج اور حکیم تھے اور بڑے بڑے دانشور لوگ تھے۔ بادشاہ نے ہر طرح سے اپنی بیٹی کا علاج کروایا، لیکن کسی بھی طرح سے کامیابی نہ ہوئی، اور آخر کار سب حکیم ہار مان گئے اور سب نے کہہ دیا کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ اب ساری زندگی شہزادی اپنی اسی خراب ٹانگ کے ساتھ رہے گی اور اس میں اب یہ عیب مسلسل رہے گا۔ خیر، وقت گزرتا گیا، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور شہزادی بڑی ہوتی گئی۔ جب شہزادی جوان ہوئی تو شہزادی نے کیا رنگ روپ نکالا تھا۔ شہزادی کا چہرہ دیکھ کر لوگ تعریف کرتے، لیکن جیسے ہی شہزادی کی ایک ٹانگ کی طرف نظر جاتی اس کو عیب لگ چکا تھا تو لوگ اس کو پسند نہ کرتے۔ اس وجہ سے شہزادی کی طرف اب کوئی بھی رشتہ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ شہزادی اب ایک طرح سے عیب دار ہو چکی تھی۔ اس لیے لوگ اب شہزادی سے شادی کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اب شہزادی بڑی ہو گئی تھی، جوان ہو گئی تھی۔ شہزادی کی شادی خیر کسی نہ کسی سے تو کرنی تھی، اور جب کوئی بھی شہزادی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوا تو شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ بہت پریشان ہوا، اور وہ ہر وقت اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا
کہ آخر کب تک میری بیٹی یوں ہی میرے گھر میں بیٹھی رہے گی، کیونکہ والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں فکر رہتی ہے۔ اگرچہ باپ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا اور علاقے کا بادشاہ بھی تھا، اس لیے یہ ساری زندگی اپنی بیٹی کو عیش سے اپنے گھر رکھ سکتا تھا، لیکن باپ تھا، اس کا فریضہ تھا کہ وہ اپنی شہزادی بیٹی کی شادی بھی کرے۔ اس لیے شہزادی کے لیے اس کا باپ بادشاہ ہمیشہ پریشان رہتا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن بادشاہ اپنے محل کی چھت پر کھڑا اپنی حکومت کے لوگوں کا نظارہ کر رہا تھا اور اپنی سلطنت کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسی وقت پیچھے سے وزیر نے سلام کیا اور اجازت مانگی کہ اگر حضور بادشاہ سلامت کے آرام میں مخل نہ ہوں تو اندر آ جاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تو وزیر نے آ کر بادشاہ سلامت کو کہا کہ بادشاہ سلامت آپ پریشان نہ ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں، آپ اب اپنی بیٹی کے بارے میں فکر چھوڑ دیں، آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ اس بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ کو ایک طرح سے خوشی محسوس ہوئی، لیکن پھر بادشاہ فوراً پوچھنے لگا وہ کیسے، کیونکہ بادشاہ جانتا تھا کہ میری بیٹی، میں اس کا فکر مند ہوں اور میری بیٹی کو یہ عیب ہے اور میں اس کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے کوئی بھی شہزادہ ہرگز راضی نہ ہوگا، اگرچہ میری بیٹی بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہے کہ دیکھنے والے اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک ٹانگ والا عیب ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ وزیر بادشاہ کو دلاسا اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا بادشاہ سلامت، میری کل اپنے پیر و مرشد سے ملاقات ہوئی ہے اور میرے پیر و مرشد نے خاص آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے، اور وہ فرما رہے تھے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کی شادی بہت جلد ہو جائے گی، اس لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں اور اپنی سلطنت کو پوری طرح سے اور صحیح طرح سے چلائیں اور اپنے فرائض کو پورا کریں۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ بادشاہ ذاتی طور پر وزیر کے اس پیر و مرشد کو جانتا تھا، اور بادشاہ یہ بھی جانتا تھا کہ وزیر کا پیر و مرشد بہت ہی درویش اور بزرگ انسان ہے، اس لیے بادشاہ اکثر اوقات درویش کے پاس ملاقات کے لیے بھی جایا کرتا تھا۔ اس لیے بادشاہ اس درویش کو جانتا تھا کہ اگر انہوں نے خوشخبری دی ہے تو بہت جلد میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ خیر، ابھی وزیر اور بادشاہ کے درمیان یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ اسی وقت ایک سرکاری اہلکار نے آ کر خبر دی حضور، آپ سے فلاں ملک کا شہزادہ ملنے کے لیے آیا ہے اور وہ آپ کے محل میں پہنچنے والا ہے۔ اب یہ بادشاہ تھا اور اس کے پاس آئے روز دوسرے ملکوں کے بادشاہ اور شہزادے ملاقات کے لیے آتے تھے، اس لیے بادشاہ کے لیے یہ بات کوئی نئی بات نہیں تھی، اور بادشاہ نے اپنے اس اہلکار سے کہا کہ اس شہزادے کو محل میں بٹھایا جائے، ہم اس سے ملاقات کے لیے ابھی حاضر ہو جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ اور وہ شہزادہ ایک کمرہ خاص میں بیٹھے ہوئے ملاقات کر رہے تھے۔ جب بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں تو شہزادے نے بتایا کہ حضور، میں آپ کی بیٹی نگار بانو سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے جیسے ہی یہ سنا تو بادشاہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن پھر اچانک بادشاہ خیالات سے باہر آیا اور شہزادے سے کہنے لگا کیا آپ کو میری بیٹی کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا؟ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اگرچہ میری بیٹی حسین و جمیل ہے اور انتہائی خوبصورت ہے، لیکن اس کو ایک عیب ہے کہ اس کی ایک ٹانگ کام نہیں کرتی اور وہ لنگڑا کر چلتی ہے۔ شہزادہ ادب سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، مجھے سب معلوم ہے اور میں ان سب کے باوجود بھی آپ کی بیٹی شہزادی نگار بانو سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات بادشاہ کے لیے بہت ہی خوشی کی بات تھی، کیونکہ اس کی بہت بڑی خواہش اور دلی مراد پوری ہو رہی تھی۔ اب ان دونوں میں یہی باتیں چل رہی تھیں، اسی وقت کمرے میں ایک طرف سیاہ رنگ کا گہرا دھواں اٹھنے لگا اور ہر طرف وہ دھواں چھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھواں چھٹ گیا
اور وہاں ایک ہیبت ناک اور خوفناک شکل کا جن کھڑا ہوا سامنے تھا۔ اس ہیبت ناک اور خوفناک جن کو دیکھ کر بادشاہ کے کئی سپاہی تو بے ہوش ہو گئے تھے اور کئی ڈر کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہے تھے، لیکن بادشاہ اور شہزادہ اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جن کے سامنے کھڑے تھے۔ اس نام میں اس جن نے ایک فلک شگاف کہا لگایا اور وہ گرجدار آواز میں کہنے لگا، تم اس شہزادی کی شادی ہرگز نہیں کر سکتے، یہ شہزادی میری ہے اور میری مجرم ہے، اب اس کی میرے ساتھ ہی شادی ہوگی، میں اس کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ خوفناک اور خطرناک اور ہیبت ناک جن یہ باتیں بھی کہہ رہا تھا اور ساتھ ساتھ بھیانک آواز میں اونچے کہے بھی لگا رہا تھا۔ اتنا دیکھتے ہی شہزادے نے ہمت جٹائی اور اس جن سے پوچھنے لگا، آخر کیوں تم شہزادی نگار بانو کو پکڑے ہوئے ہو؟ کیوں تم اس کو چھوڑ نہیں رہے؟ اتنا سنتے ہی اس جن نے ایک بار پھر زوردار اور گرجدار کہا لگایا اور یہ کہنے لگا، اس شہزادی نے میری بچی کو مارا ہے اور میں اس وجہ سے ابھی اس کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ اتنا سنتے ہی بادشاہ پوچھنے لگا، تمہاری بچی کا شہزادی سے کیا مطلب؟ اس نے تمہاری بچی کو کب مارا ہے؟ یہ تو آج تک محل سے باہر بھی نہیں نکلی، نہ ہی یہ جنگجو ہے کہ اس نے کسی جنگ میں مارا ہو۔ تو یہ جن پھر کہنے لگا، آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، جب ایک بار بچپن میں یہ شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ محل میں کھیل رہی تھی، تو اسی وقت میری بیٹی ان کا کھیل دیکھ رہی تھی، جو کہ اس وقت ایک ناگن کے روپ میں تھی۔ جب میری بیٹی ظاہر ہوئی تو باقی سب سہیلیاں تو ڈر کر وہاں سے بھاگ گئیں، لیکن شہزادی نگار بانو نے اپنے پاؤں سے اسے کچل ڈالا اور بس اس کے بعد میں نے اس کی اس ٹانگ کو زائل کر دیا ہے اور اب میں اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑوں گا اور یہ کسی سے شادی نہیں کر سکے گی۔ جب اس جن کی بات شہزادے نے سنی تو شہزادہ کہنے لگا، لیکن میں تو اس شہزادی نگار بانو سے شادی کرنے کا پختہ اور مصمم ارادہ کر چکا ہوں، اب میں اس سے شادی کر کے رہوں گا، چاہے تم جو کچھ بھی کر لو۔ یہ سن کر یہ جن خوفناک اور غضبناک آواز میں کہنے لگا، اے شہزادے، اگر تم شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہو اور واقعتاً اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا، اگر تم نے مجھے مار دیا تو تم یہ شادی کر سکتے ہو، ورنہ میں شادی نہ ہونے دوں گا۔ یہ جن گرجدار آواز میں شہزادے کو مقابلے کا چیلنج کر رہا تھا۔ شہزادے نے بھی مقابلے کا چیلنج قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے جن نے اپنی تلوار نکالی جس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ اس نے شہزادے پر وار کیا۔ شہزادے نے بڑی پھرتی سے یہ وار اپنی ڈھال پر روک لیا۔ پھر شہزادے نے ایک زوردار وار جن پر کیا مگر وار خطا گیا۔ پھر دونوں میں زوردار مقابلہ شروع ہو گیا۔ ہر طرف تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ جن ایک ماہر تلوار باز خود کو ثابت کر رہا تھا اور ایسے ماہرانہ کرتب اور داؤ پیچ دکھا رہا تھا کہ جو اس سے قبل کسی انسانی آنکھ نے نہ سنے تھے نہ دیکھے تھے، مگر اس کے مقابلے میں شہزادہ بھی بڑی مہارت سے اس کا مقابلہ کر رہا تھا اور مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا اور اپنے فن کی داد لوگوں سے حاصل کر رہا تھا۔ کافی دیر تک یوں ہی چلتا رہا، لیکن دونوں بہادری سے مقابلہ کرتے رہے۔ آخر کار جب شہزادے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس جن کو یوں مقابلہ کر کے ہرانا ناممکن ہے، تو شہزادے نے فوراً اسی وقت بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس جن کی طرف بڑھنے لگا اور ساتھ میں شہزادہ اللہ کی مدد بھی مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی جن نے اللہ اکبر کا نعرہ سنا تو وہ آہستہ آہستہ بزدل پڑنے لگا۔ شہزادے نے ایک بار جن پر وار کیا جس کی وجہ سے یہ جن زمین پر گر گیا۔ شہزادہ چاہتا تو جن پر حملہ کر کے ہمیشہ کے لیے اسے ختم کر سکتا تھا، لیکن شہزادے نے جن کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جن دوبارہ کھڑا ہو گیا اور اپنی بھیانک آواز میں کہنے لگا، اے شہزادے، تم ایک بہادر اور باکردار نوجوان ہو۔ شہزادہ بول کر کہنے لگا،
شہزادی نگار بانو کوئی مجرم نہیں، اس کو نہیں معلوم تھا کہ ناگن کے روپ میں یہ جن زادی ہے، وہ بالکل بے قصور ہے اور بے قصور کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مجھے تمہاری بیٹی کی موت کا بہت افسوس ہے، اکلوتی اولاد کے جدا ہونے کا دکھ صرف دکھی ہی محسوس کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تم سوچو اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ نادانستگی میں برا سلوک کر بیٹھتا تو تم کیا اسے قصوروار سمجھتے؟ یہ شہزادی بھی بادشاہ کی اکلوتی اولاد ہے، کیا اسے اذیت دے کر تمہاری بیٹی واپس آ جائے گی؟ جن نے جب شہزادے کی یہ تقریر سنی اور شہزادے کے یہ الفاظ سنے تو یہ جن اپنے کیے پر پچھتانے لگا اور جن سوچنے لگا واقعتاً اس بادشاہ کی بیٹی نگار بانو شہزادی نے جان بوجھ کر میری بیٹی کو قتل نہیں کیا تھا، اس سے غلطی ہو گئی تھی اور اب میں اس کو اتنی سزا بھی دے چکا ہوں۔ پھر جن نے خطرناک اور دردناک آواز میں کہا، اے شہزادے تو واقعتاً ایک بہادر اور سچا انسان ہے اور میں اب تمہاری شہزادی کو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہاں سے ایک بار پھر دھواں اٹھنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں دھواں ختم ہوا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ شہزادہ اور بادشاہ سلامت کمرہ خاص میں کھڑے تھے اور اس بات پر حیران ہو رہے تھے کہ اسی وقت ایک خاص اہلکار نے آ کر خبر دی کہ بادشاہ سلامت آپ کو مبارک ہو، آپ کی بیٹی اچانک ٹھیک ہو گئی ہے، آپ کی بیٹی کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور اب وہ آپ کی طرف دوڑ کر آ رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں شہزادی بادشاہ اور شہزادے کے پاس آ گئی۔ بادشاہ نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کافی دیر تک اپنی شہزادی نگار بانو بیٹی سے پیار اور محبت کرتا رہا اور پھر بادشاہ نے اپنی نگار بانو بیٹی شہزادی کی شادی اس شہزادے سے کر دی۔ شہزادے نے شہزادی سے شادی کی اور پھر کئی سالوں تک یہ خوشی خوشی زندگی گزارتے رہے۔